بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک میں خبروں اور ان کے تبصروں کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میرے ساتھ آج محو گفتگو ہیں جناب جاوید ملک صاحب، جو کالم نگار بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں۔ تو آج ہم ایک بڑی خبر اور اس پہ تبصرے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ کل ایک میڈیا چینل نے چیئرمین نیب کے حوالے سے ایک متنازع خبر آن ایئر کی۔ بعد میں پھر اس خبر کو انہوں نے روک بھی دیا اور اس پہ جو بھی تبصرے ہوتے رہے، لیکن اس کی اصل کہانی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے اور ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ نیب کے حوالے سے جو ایک سکینڈل آیا ہے جو متنازع ہے، اس کے بارے میں اصل کہانی کیا ہے، وہ ملک صاحب سے پوچھیں گے۔ جی ملک صاحب۔ گلزار صاحب، یہ جو چیئرمین نیب کی کل ایک نجی ٹی وی چینل نے ایک ویڈیو بھی دکھائی، ایک آڈیو کال بھی تھی، اور آڈیو کال بڑی شرمناک کال تھی جی۔ اس پہ پورے ملک میں ایک طوفان اٹھ گیا، اور سوشل میڈیا پہ تو ابھی تک یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ جی جی۔ ہم اس کا جائزہ لیں کہ یہ چیئرمین نیب کی یہ خبر، یہ کال، یہ ویڈیو، یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ نیب نے ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے کہ یہ بالکل فیک کال جھوٹی، تھی، فیک اور بے بنیاد چیز ہے۔ جی۔ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کال ہے، اس میں جس خاتون کی آواز ہے وہ خاتون کون ہے؟ اصل محرکات میں سے ایک محرک یہ بھی ہے۔ یہ ہے۔ جی۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ خاتون کون ہے، اس کال کو جو لیک کیا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا۔ جی۔ بغیر مقصد کے تو اتنا بڑا ڈرامہ نہیں رچایا جاتا۔ اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے، جی، اس تصویر کے پیچھے کئی کہانیاں ہوتی ہیں، جی، پس پردہ کئی کہانی۔ جی۔ تو یہ جو آواز ہے جی۔ یہ خاتون کی ہے جن کا نام طیبہ گل ہے۔ ٹھیک۔ طیبہ گل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ ایک شخص ہے فاروق لون، ان کے ساتھ ان کی کنٹریکٹ میرج ہے۔ اچھا۔ اب کنٹریکٹ میرج کے یہ جو ورڈ ہے یہ اعظم رشید صاحب نے استعمال کیا۔ اچھا۔ میں آپ کو آگے یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اعظم رشید صاحب کون ہے۔ اچھا۔ نیب نے اپنے اعلامیے میں یہ کہا ہے جی۔ کہ یہ ایک گروہ ہے جی، جو لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ان کی جیبیں خالی کراتا ہے، جی، شرفا کو تنگ کرتا ہے، اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے۔ جی۔ اب بے شمار، اور ایون ایف آئی اے، نیب، حساس اداروں کے افسران بن کے لوگوں کو وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ فیکٹ ہے۔ جی۔ یہ جو نیب نے کہا یہ ایسے ہی ہے۔ اچھا۔ اب یہ کہانی سب سے پہلے اعظم رشید صاحب سامنے لے کے آئے تھے۔ اچھا۔ اب اعظم رشید صاحب کون ہے؟ اعظم رشید صاحب 2002 سے لے کے 2008 تک مسلم لیگ کاف کی حکومت کا حصہ، اچھا، ایک بڑے جاگیردار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کی رہائش لاہور میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بڑا حلقہ احباب رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اعظم رشید صاحب کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا۔ اچھا۔ اس پورے گروہ نے فراڈ کیا۔ اب ان کا طریقہ واردات بڑا عجیب ہے، ہر کیسوں میں مختلف ہے۔ اچھا۔ لیکن اعظم رشید کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اعظم رشید صاحب جاگیردار ہیں، وراثتی بہت ساری زمینیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زمینوں سے آمدن کم ہے۔ اچھا۔ ہر زمیندار کا پاکستان میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ لوگ ڈھونڈتے ٹھانڈتے ان تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کو سبز باغ دکھائے،
ٹھیک ہے. انہیں کہا کہ آپ کی یہ جو چنیوٹ میں یہ جو زمین ہے اس پہ ہم ایک ہاؤسنگ سکیم بناتے ہیں. اچھا. انہوں نے انہیں کہا کہ آپ کی زمین ₹1,00,000 کنال ہوگی, 1.5 लाख کنال ہوگی, ہم اس کو ڈیویلپ کریں گے, اچھا. اس کو ایک بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنائیں گے. تو آپ کی یہاں پہ جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 7-8 لاکھ روپے میں بکے گا. اچھا. آفٹر ڈیولپمنٹ. آفٹر ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اب اعظم رشید صاحب ان کی باتوں میں آ گئے. اچھا. انہوں نے کہا کہ یار جو منصوبہ آپ دے رہے ہیں یہ منصوبہ تو ٹھیک ہے, میری ₹1,00,000 کی زمین ہے, یہ اگر 20-25 لاکھ روپے کنال بک جائے تو اس سے اچھی کیا, اس سے اچھی کیا بات ہو. وہ ان کے جھانسے میں آ گئے. جھانسے میں آ گئے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کو پروجیکٹ بنانا ہے, اس کو ڈیویلپ کرنا ہے, ٹھیک. اس کو ایڈورٹائز کرنا ہے, اس چیز کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب انہوں نے کہا جی کہ اس کا ایک کلیہ ہے ہمارے پاس, اچھا. یہ ہم ڈیویلپ کریں گے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہم ڈیویلپ کریں گے اور پلاٹوں کی شیپ میں, فائلوں کی شیپ میں آپ سے پیسے لے لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2-4-5 دن 10 دن ان کے آپس میں یہ مذاکرات چلتے رہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اور ٹیم ان کے پاس لے گئے. اچھا. اور کہا جی کہ یہ مارکیٹنگ ٹیم ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک مخصوص شرح آپ سے لے گی 5%, 7%. ٹھیک ہے. یہ اس کو ایڈورٹائز بھی کرے گی. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو سیل بھی کرے گی. سیل بھی کرے گی. ٹھیک. اب اعظم رشید صاحب میری طرف معصوم آدمی, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. وہ بیٹھ کے کاغذوں پہ جمع تفریق کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور ان کو نظر آیا کہ یار میں تو بیٹھے بیٹھے ارب پتی ہو جاؤں گا. ڈیویلپمنٹ انہوں نے کرنی ہے, جی ہاں, بدلے بیچنی میں انہوں نے. پلاٹ لینے ہیں. ہاں, بیچنی انہوں نے. بیچنی انہوں نے ہے. میری تو لاٹری ہنگ لگے نہ پھٹکڑی, ہاں. اور رنگ چوکھا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس گیم میں آ گئے. ٹھیک ہے. یہ بلڈوزر وغیرہ لے گئے. باقاعدہ کام شروع ہو گیا. کام شروع ہو گیا. ذرا زمین کو سیدھا پدرا کیا. جی. ان سے فائلیں لے لی. اچھا. ساری زمین کی جتنے ان کے حصے کی فائلیں بنتی تھیں وہ لے لی. انہوں نے لے لی. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ کا تو کچھ نہیں لگ رہا نا, جی ہاں. آپ کی تو زمین ہے, جی ہاں. یہ ویسے پڑی ہے, جی ہاں. پیسہ تو ہمارا خرچ ہو رہا ہے. جی ہاں, بالکل. ہم نے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے, جی ہاں. اس کے لیے مشینری لے کے آنی ہے, اس کے لیے باقی لوازمات. جی ہاں, پلاٹنگ کرنی ہے, پھر اس کے بعد اس کو بیچنا ہے. بیچنا ہے. جی ہاں. اب جب انہوں نے فائلیں لے لیں, ان سے دستخط کروا لیے, تو غائب ہو گئے. ماشاء اللہ. مشینری بھی غائب ہو گئی. ہوئے. ٹھیک ہے. اعظم رشید صاحب کو 2 دن 4 دن 10 دن ڈھونڈتے رہے. آخر وہ صبر کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا میرا کیا گیا ہے, جی ہاں. تھوڑی میری زمین کو لیول ہی کی ہے نا, مجھ سے تو کچھ نہیں لے کے گئے. اچھا. لیکن اگلی کہانی ان کو پتہ نہیں تھی. ان کے 14 طبق تب روشن ہوئے کہ جب 3-4 مہینوں کے بعد ان کو نیب سے کال آ گئی. اچھا. کہ جناب آپ نے یہ فائلیں بیچی تھیں ایک جیلی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے, تو اس کا ریفنڈ داخل ہو گیا. اچھا. اب آپ آئیں اور اس کا جواب دیں. اب اعظم رشید صاحب نے دوڑ دھوپ شروع کی کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, یہ تو کھایا پیا کچھ نہیں, ہاں, گلاس توڑا 12 آنے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنے سارے تعلقات استعمال کیے. اسلام آباد آئے, جی, صحافیوں سے ملے, بیوروکریٹ سے ملے. تو اعظم رشید صاحب اس وقت گورنمنٹ میں تھے؟ نہیں, یہ گورنمنٹ میں 2002 سے 2008 مسلم لیگ کاف کے دور میں رہے. پھر اس کے بعد وہ کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے. ٹھیک ہے. لیکن ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں. ٹھیک ہے. اچھے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے. ٹھیک. وہ بیوروکریٹ سے ملے. ٹھیک ہے. صحافیوں سے ملے, باقی دوستوں سے ملے, مدد کی اپیل کی. ٹھیک. سب نے اپنے اپنے طور پہ کام بھی کیا. ٹھیک. لیکن کیس بڑا مضبوط تھا. ٹھیک ہے. کہ جو فائلیں انہوں نے ان کو دی تھیں, انہوں نے اس کو اوپن فائلیں بنا لیا تھا.
ٹھیک ہے، کچھ اپنے نام، کچھ دوسروں کے نام، کچھ آگے بیچ دیں، ٹھیک، اور یہ ایک پورا اسکیم بن گیا۔ سکیم بن گئے۔ اب اعظم رشید صاحب نے لوگوں کو سمجھا کے کچھ دباؤ ڈالا، کچھ معاشرتی طور پہ ذرا طاقتور انسان تھے، آپ کے اور میرے جیسے کمزور آدمی نہیں تھے، بے شک، کچھ دو ان کے چل گئے، اور نیب میں تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھیک، لیکن ایک دن یکدم ان پہ ایف آئی اے میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت پرچہ درج ہو گیا۔ لیکن سائبر کرائم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب یہی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو خاتون ہے طیبہ گل، اس کا تمام اداروں کے افسران کے ساتھ برابری کا تعلق ہے۔ اچھا، آپ نے ان سے رابطہ کیا، کوئی میسج کر دی، کوئی کال کر دی، تو انہوں نے فوراً اس کو اچھا، اس پہ لے جانا ہے، ٹھیک ہے، ایف آئی اے میں لے جانا، سائبر کرائم میں، سائبر کرائم میں۔ ٹھیک ہے، وہ گرفتار ہو گئے، اعظم رشید صاحب گرفتار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی کچھ لے دے کے کوئی معاملہ بھی طے ہوا۔ ٹھیک ہے، کل جب یہ ویڈیو لیک ہوئی تو نیب نے بکلاٹ میں بہت سارے کام کیے۔ اس میں ایک کام یہ کیا کہ جو اس خاتون کے بقول اعظم رشید صاحب کے جو کنٹریکٹ شوہر ہیں، وہ آج کل کسی اور مقدمے میں کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ہے۔ جی، فاروق غالباً ان کا نام جی، ہے، فاروق نول صاحب۔ جی، فاروق نول کو کیمرے کے سامنے لایا گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین نیب ہاں بہت اچھے آدمی ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، نیب بہت اچھے آدمی ہیں، بچوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا، اور اعظم رشید صاحب کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں، اور ہمیں 13 لاکھ روپے دلوائے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، کہ کچھ ابھی بقایا ہیں لیکن 13 لاکھ دلوائے ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا اعظم رشید صاحب نے کچھ نہ کچھ پیسے ان کو دیے۔ ٹھیک ہے، اس دوران اعظم رشید نے یہ کیا کہ وہ ان کے تمام متاثرین کے رابطے میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جہاں جہاں فراڈ کیا تھا، جس تھانے میں ان پہ مقدمہ درج ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی ایف آئی آر لے لی۔ اوکے، جو ان مقدمات جن کی مدعیت میں درج ہوئے تھے وہ ان تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف ایک پورا محاذ بنا لی۔ آج دن 12 بجے جی ہاں، اعظم رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس ہاں کی، اچھی خاصی، ان کے ساتھ کچھ اور بھی متاثرین تھے۔ جی ہاں، اب یہ پریس کانفرنس اعظم رشید صاحب نے خود کی یا ان سے کروائی گئی، یا ان سے کروائی گئی، واللہ عالم بالصواب، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کا سے بھی جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ تو ایک سٹوری ہو گئی کہ جی اس طریقے سے فراڈ کیا اور اعظم رشید کے ساتھ اور یہ سارا کچھ، اب چیئرمین نیب کی یہ جو سٹوری ہے اس کا اس سے کیا لنک ہے؟ کیونکہ ہمارے ناظرین تو یہ جاننے میں ہے نا متمنی۔ جی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ طیبہ گل اینڈ کمپنی کا یہ طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ کسی شریف آدمی کو بلیک میل کرتے ہیں جی ہاں، تو اس کے لیے آپ کو کوئی مدد بھی تو چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ مدد آپ کی نیب کرے گا، وہ مدد آپ کی ایف آئی اے کرے گا، وہ مدد آپ کی پولیس کرے گی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ آپ کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو آپ کی مدد کر جو رہے آپ کی ہو، مدد کرتے ہیں۔ چیئرمین نیب صاحب بہت شریف آدمی ہیں اور بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس خاتون کو چیئرمین نیب تک کون لے کے گیا؟ ہاں یہ بھی ایک سٹوری ہے، یعنی نیب کے اندر اس کی رسائی کیسے ہوئی؟ اس خاتون کے اس گروہ کے کچھ خیر خواہ موجود ہیں جنہوں نے ان کو چیئرمین تک پہنچایا، چیئرمین تک پہنچایا۔ یہ فیکٹ ہے کہ چیئرمین تک یہ پہنچی۔ جی، ٹھیک اب ہے، آپ شہر اقتدار کے صحافی ہیں، جی ہاں، آپ
چیئرمین نیب سے ملنے جائیں. ہم جو صحافی ہیں وہ سارا دن شہر میں مختلف خبروں کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں بندے کو پکڑ بھی لیتے ہیں, لیکن چیئرمین نیب صحافیوں سے نہیں ملتے تھے. اچھا, اس کی چیئرمین نیب تک رسائی کیسے ہوئی, یہ بڑا اہم سوال ہے. ٹھیک, اس کا جائزہ لینا چاہیے نیب کو, یہ لوگ ڈھونڈنے چاہیے. نیب کے اندر چلو ایک کال آ گئی, ایک ویڈیو آ گئی. اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, ایک ایک ویڈیو کے 10 اینگل پڑے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ خاتون کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہا ہے؟ ہاں, یا ان کے وہ خیر خواہ ہیں جنہوں نے ان کو چیئرمین تک رسائی دی. ٹھیک ہے, یہ بات تو اتنے حد تک سمجھ آ گئی. اب اس میں ایک چیز ہے کہ بات ان کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جی وہ چیئرمین تک رسائی ہو گئی اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا, لیکن بات یہ ہے کہ چیئرمین صاحب سے وہ کون لوگ ناراض ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک میڈیا چینل نے اچھا خاصا اس پہ ایک اسکینڈل لیک کیا, پھر اس کے بعد اس کی تردید بھی کی, سارا کچھ کیا. تو ایکچولی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ چیئرمین سے وہ کون لوگ ناراض ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک پہنچا دیا مسئلہ. چیئرمین سے راضی کون ہے؟ ہاں, یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ ناراض کون ہے, پوچھنا چاہیے راضی کون ہے. جی ہاں, تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز تو ناراض ہیں. انہوں نے ایک جاوید چودھری کو انٹرویو دیا. جی ہاں, 2 قسطوں میں وہ انٹرویو چھپا. ٹھیک ہے, اس میں بھی انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ مجھ سے راضی کوئی نہیں ہے. ہاں, ایون کہ حکومتی ادارے بھی مجھ سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک صحافی ہیں اعزاز سید. جی جی, اعزاز سید صاحب 3-4 مہینے پہلے ایک کالم لکھتے, اور اس کالم میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب چیئرمین نیب تعینات ہو رہے تھے, مختلف لوگوں کے نام گردش کر رہے تھے, حکومت اور اپوزیشن آپس میں مذاکرات کر رہی تھی. کہا جی یہ جا رہا تھا کہ چیئرمین نیب زرداری کی مرضی سے تعینات ہوگا. اچھا, بطور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب نے اپنی تجویز ضرور دینی تھی, لیکن شاید نواز شریف اور ان میں طے ہو چکا ہوگا. اعزاز سید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیئرمین نیب اپنی تقرری کے لیے ایک بڑی کاروباری شخصیت ملک ریاض, جی ان کے ذریعے زرداری صاحب سے ملے. اچھا, یا خورشید شاہ صاحب سے ملے. ٹھیک ہے. ملک ریاض ان کے ضامن تھے اس تقرری میں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے زرداری صاحب نے ان سے پوچھا ہوگا جی میں آپ کو کیوں چیئرمین نیب بنا دوں, ہاں آپ میرے لیے کیا کرو گے, آپ میرے لیے کیا کریں گے. ٹھیک ہے. کل میرے یہ مسائل ہیں تو یہ کیسے حل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کوئی شورٹی دی ہوگی. تو وہ ضامن تھے ملک ریاض. ٹھیک ہے. ملک ریاض بڑے آدمی ہیں. جی, اور مختلف جو بڑے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ہاں ان میں کار خیر کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں. جی ہاں. لیکن یہاں ملک ریاض پھنس گئے. اچھا. چیئرمین نیب زرداری اینڈ کمپنی کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے. اچھا, اس پچھلے سارے ٹینیور, اس پچھلے پورے پیریڈ میں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو دباؤ تھا وہ ضامن پہ گیا. اب زرداری صاحب تو بڑے خوفناک آدمی. جی ہاں. ان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کر دی وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی. نہ وہ خود پیچھے ہٹتے ہیں, نہ کسی کو ہٹنے دیتے. ٹھیک ہے. زبان کے پکے آدمی ہیں. جی ہاں. یہ پھنس گئے. اب ان پہ ضامن کا دباؤ بھی ہوگا. جاوید چودھری نے ان کا جو انہوں نے کالم لکھا اور جس کو چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں کہ جی انٹرویو مجھے دیا, میں نے انٹرویو دیا. جاوید چودھری اور ملک ریاض کا بھی بڑا یارانہ ہے. اچھا. اور جاوید چودھری پہ بڑی نوازشات ہیں ملک ریاض کی. جی. جاوید اقبال صاحب کو اگر کوئی بات کرنی ہی تھی تو جاوید چودھری کا انتخاب کیوں کیا گیا, یہ بھی ایک سوال ہے.
جبکہ یہاں اور بھی بہت سارے چینلز بھی ہیں، بڑے بڑے صحافی بھی ہیں۔ اگلے ہی دن جب کالم کی پہلی قسط چھپتی ہے تو چیئرمین نیب ایک اعلامیہ جاری کرتا ہے کہ جی اس کالم میں جو چیزیں چھپی ہیں جی ہاں، وہ حقائق کے برعکس جی ہاں، ہیں، وہ کنٹینٹ درست جو ہے وہ نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ جی ہاں، بات اس طرح نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں، اب اس طرح ہوئی تھی، اس طرح ہوئی تھی، کوئی بات ہوئی تھی، ٹھیک۔ کسی کو پیغام دینا مقصود تھا، کوئی بات چیئرمین نیب کرنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں کر سکے یا جو بھی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، جب وہ چیف جسٹس جی تھے، ہاں، ایک مقدمہ سن رہے تھے اور نیب پہ بڑے برہم ہو گئے جی ہاں، جی ہاں، اور اس پہ انہوں نے کچھ جملے کہے تھے، نیب کے حوالے سے۔ باقی تو انہوں نے جی ہاں، جو کچھ بھی کلاس کہا، لی، جی ہاں، لیکن ایک جملہ بڑا چونکا دینے والا تھا۔ اچھا وہ کیا جی؟ اور انہوں نے کہا یہ عورت کون ہے؟ اچھا یہ اسی نیب والے کیس میں؟ جی، انہوں نے کہا کہ یہ عورت کون ہے جو نیب کے لیے ڈیلے کرتی پھر رہی ہے۔ اچھا، اب میں تو بہت باخبر صحافی نہیں ہوں، اب جو ہمارے رپورٹرز ہیں جو خبریں ڈھونڈتے ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ عورت کون ہے، آیا وہ یہ طیبہ گل ہے یا کوئی اور ہے؟ یا کوئی اور ہے؟ اور یہ نیب کے حوالے سے بار بار یہ عورتوں کی کہانیاں کیوں نکلتی؟ ٹھیک، یہ رپورٹروں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ نیوز ون نے خبر چلا دی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ نیوز ون کا مالک کون ہے؟ جی ہاں، اس کے بارے میں بھی میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ نیوز ون کا مالک ہے جناب طاہر خان صاحب۔ اب طاہر خان صاحب کا اس ساری سٹوری سے کیا تعلق ہے کہ انہوں نے ہی یہ خبر بریک کی، پھر اس کے بعد اس کی یہ کیا سٹوری ہے ملک صاحب؟ یہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے، اور خالی خولی ایڈوائزر نہیں ہیں، وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 9 رتن۔ اچھا، ان کا شمار 9 رتن میں ہوتا ہے؟ یہ 4 رتنوں میں ہوتا ہے۔ اچھا 9 رتن تو پھر پھیل جاتے ہیں، یہ 4 رتنوں میں آتے ہیں۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ صبح سویرے وزیر اعظم کی جو پہلی ملاقات ہوتی ہے وہ طاہر خان سے ہوتی ہے؟ وہ ان 4 رتنوں سے ہوتی ہے۔ 3 اور لوگ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، طاہر خان ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی چلاتے ہیں، جی بالکل، انٹرفلو جی ہاں، کے نام سے۔ جی ہاں، اور طاہر خان کو تحریک انصاف نے نوازا ہے، ابھی اس حالیہ دور میں؟ اس دور میں بھی اور پچھلے دور میں بھی، جب اچھا، ان کی KPK میں حکومت تھی۔ اچھا، لیکن ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ نواز شریف کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں۔ یہ نواز شریف کے ساتھ کام کرتے رہے، کل کوئی ایسی خبریں بھی چل رہی تھیں کہ یہ زرداری کے بھی بہت قریب ہیں، بزنس مین ہیں، ہر کسی کے قریب ہوں گے، لیکن جتنے قریب یہ عمران خان کے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں۔ عمران خان پہ ان کا دم درود چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حد تک چلتا ہے کہ عمران خان بزنس دیتے ہوئے یا اشتہاری ایجنسیوں کو سابقہ ادائیگیاں کرتے ہوئے اپنے ایک بڑے پرانے دوست کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور ہر حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں، اس سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا؟ ہر حکومت سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا، جی ہاں، اور یہ بڑے محتاط انسان ہیں۔ اچھا، یہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ ان کی دم پہ کسی کا پاؤں آ جائے۔ بڑے حساس ہیں، بڑے طریقے کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے چینل میں ایک خاتون اینکر ہوا کرتی تھی، بطول راجپوت۔ اچھا، انہوں نے عمران خان کا ایک انٹرویو کیا، ٹھیک ہے، 2-4 سخت سوال کر دیے، یہ بھی پوچھ لیا کہ میر شکیل آپ کہتے ہیں مجھے بلیک میل کرتا ہے۔ بلیک میل تو اس شخص کو کیا جاتا ہے جس کی کوئی خامیاں ہوتی ہیں، جی ہاں، کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو آپ کیسے بلیک میل ہو آپ گئے؟ کیسے بلیک میل ہو گئے؟ اس خاتون کو
نیوز ون سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. طاہر خان کی جو عمران خان کے ساتھ دوستی ہے، اس پروگرام کے بعد اس خاتون کو نکال دیا. کوئی 2-4 پروگرام اس نے کیے ہوں گے، لیکن اس کو تنگ کر دیا گیا. یہ ڈر تھا کہ PFUJ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ چھوڑ ڈالے گی. ٹھیک ہے. اس کو طریقے سے فارغ کر دیا. اب یہ طاہر خان نے کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے. اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان نے کروایا؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت چیئرمین نیب کے حوالے سے جو سکینڈل بھی نیوز ون پہ آیا ہے اور طاہر خان کے ہی چینل پہ آیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کہیں کوئی عمران خان کا نام؟ یہ ایک خدشہ ضرور ہے، کیونکہ حکومت ناراض ہے نیب سے. جی ہاں، یہ کافی عرصہ سے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں. حکومت نیب سے ناراض ہے. جی ہاں. اور ایک دن پہلے ایک وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں جی ہاں کہا کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی، نظام مملکت نہیں چل رہا نیب کی وجہ سے. بالکل. تو حکومت تو ناراض ہے. جی ہاں. اب اس سے بھی آگے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جاوید چودھری کے کالم میں جب چیئرمین نیب نے کہا کہ پرویز خٹک بھی اندر جانے والا ہے. اچھا. میں یہ ڈرتا ہوں، اس کی صحت کے حوالے سے ڈرتا ہوں. ریفرنس تیار ہے، شواہد موجود ہیں، ثبوت مضبوط ہے. پرویز خٹک صاحب بچیں گے نہیں. اچھا. یہ چیئرمین نیب نے کہا، جو جاوید چودھری نے. جی ہاں، اور غالباً کچھ اور لوگوں کے بھی نام لیے ہیں انہوں نے. پرویز خٹک کے بعد شوکت یوسفزئی کا بھی نمبر لگ چکا ہے. جی ہاں، ان کے بارے میں بھی اچھی خاصی خبریں گرم ہیں. اور شوکت یوسفزئی کے خلاف شاید نیب کو بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی. انہوں نے راتوں رات جس طرح ترقی کی ہے، جی ہاں، وہ چھپائی بھی نہیں جا سکتی. بالکل. اب پرویز خٹک اور شوکت یوسفزئی جی ہاں عمران خان کے کافی قریب ہیں، بہت قریب بھی ہیں، KPK سے ہیں. KPK کو عمران خان جو ہے وہ اپنا ہوم گراؤنڈ سمجھتے ہیں، اپنا قلعہ سمجھتے ہیں. یہ قلعے میں شگاف ہونے جا رہا ہے. اچھا. تو اس سے بے چین تو حکومت ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیم خان کے معاملے میں عمران خان چپ رہے. جی ہاں. اور جب KPK کے ایک بیوروکریٹ کو پکڑا تو وہ چیخ پڑے. علیم خان کی حیثیت کوئی نہیں ہے عمران خان کے نزدیک. اچھا. بلکہ وہ اس بات پہ خوش ہوتے کہ علیم خان کو سال ڈیڑھ اور نیب اندر رکھتی. ٹھیک ہے. پرویز خٹک، شوکت یوسفزئی، جی ہاں، محمود خان، جی ہاں، یا اور بیوروکریٹ وہاں کے جو ان کے چہیتے بیوروکریٹ ہیں، ان کے اندر وہ طوطا ہے جس کے اندر عمران خان کی جان ہے. اچھا. شاید جو میں کہہ رہا ہوں ایسے نہ بھی ہو، لیکن شاید اگر حکومت اس میں کہیں نہ کہیں انوالو تھی تو حکومت بھی بکھلا بہت جلدی گئی. کہ انہوں نے سب سے پہلے طاہر خان کو فارغ کیا. طاہر خان کو فارغ کیا. جی ہاں. پہلے ظاہر ہے اس پہ دباؤ آیا. جی ہاں. اتنی جلدی کہ ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو خبر کی جو گرمی تھی وہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی. جی ہاں. اور ابھی تو پوری طرح لوگوں نے اس خبر کو دیکھا بھی نہیں تھا. ابھی تو اس خبر کو چلانے والوں نے اس پہ پورے مزے بھی نہیں لیے تھے کہ سب کچھ غارت ہو گیا. اور نیوز ون کو یہ چلانا پڑا، معذرت نامہ چلانا پڑا. اچھا، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب ایک عمومی طور پر لوگوں کی ایک عجیب و غریب قسم کی سائیکی ہے اور اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا اس سارے معاملے کے بعد چیئرمین نیب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ میں اس سے پہلے آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا، لیکن اس سے پہلے ایک اور اینگل ہے میرے ذہن میں. اچھا. کچھ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں. بالکل.
اور میں نے سنا ہے کہ ان میں انٹرفلو بھی شامل ہے. طاہر خان اس وجہ سے بھی پریشان ہو سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اس خبر کو لیک کرنے کے پیچھے حکومت کا ہاتھ نہ ہو، چونکہ طاہر خان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے بھی کھیل بہت کھیلے ہیں. جی ہاں، اور ابھی جو حالیہ پیمنٹ کا ایشو تھا، ابھی اصل ہوا یہ کہ نیب نے ایک ایڈورٹائزر انعام اکبر کو پکڑ لیا. جی ہاں، وہ کافی عرصہ سے 1.5 سال سے، جی ہاں، 1.5 سال سے ان کو پکڑ لیا. لیکن اس کی پوری تحقیق کر کے نیب کو یہ سمجھ آئی کہ کھودا باہر نکلا جوا، اندر سے نکلا کچھ نہیں ہے. پھر جب انہوں نے باقی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو دیکھنا شروع کیا تو ان کو پتا چلا کہ کھیل تو یہاں ہے. مریم اورنگزیب کے حوالے سے ایک انکوائری چل رہی ہے اس وقت. جی ہاں، شروع ہے. سنا ہے کہ اس میں 4-5 ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہیں. جی ہاں، اس میں انٹرفلو بھی شامل ہے. انٹرفلو بھی شامل ہے اور باقی کچھ ایجنسیاں بھی شامل ہیں. تو یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور اس تکلیف کی بنیاد پہ یہ کھیل کھیلا جا سکتا ہے. اور غالباً کوئی نیوز ون کے کچھ لوگوں کو بھی پکڑا تھا پچھلے دنوں نیب نے. جو ان کا سی ای او ہے وہ نیب کی حراست میں رہا، شاید ابھی تک حراست میں. اچھا، یہ بھی یہ ساری وہ رنجش ہے کہ جس پہ طاہر خان بلبل آ رہے تھے. اچھا، اور شاید ان کے ہاتھ سے کہیں یہ لگی تو انہوں نے کہا کہ چلو اپنے حساب کتاب برابر کر لیے جائیں، لیکن وہ برابر ہو نہیں پائے. ہاں، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ میڈیا جب ایک اتنی بڑی خبر بریک کرتا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کو چلانا چاہیے، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے ہتھیار ڈال دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نیب یہ کہہ رہا ہے، ان کے ترجمان نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ساری کہانی ہے، خبر فیک ہے، یہ فیک ہے، جی ہاں، تو پھر وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ ٹھیک ہے، بالکل. اور دوسری بات کہ اگر کہیں ان سے کوئی 19-20 غلطی ہو بھی گئی ہے تو میں کہتا ہوں انہیں پھر بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ اس کے محرکات کیا ہیں اور یہ کیوں ایسا ہوا. اور کیوں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کی نجی زندگی جو بھی ہے، شہباز شریف نے کہا کہ ہم کسی کی نجی زندگی کو کیوں زیر بحث لائیں. ٹھیک ہے، اپنے فرض میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ بلیک میل نہیں ہوئی ہے، وہ نہیں ہوئی ہے تو یہ آئیڈیا چلی ہے نا. جی ہاں، اگر ہو جاتے تو پھر اگر ہو جاتے تو یہ کہانی نکلتی ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضروری ہیں اور اب تو اور ضروری ہیں. جی ہاں، چونکہ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ چیئرمین نیب کو اس طرح دوڑا کے بھگا دیا جائے اور جو ڈپٹی چیئرمین نیب حکومت لے کے آئی ہے ان کو ایکٹنگ چیئرمین کے طور پر کام کرے، ایکٹنگ چیئرمین کے طور پہ لگا دیا جائے تاکہ حکومت کے لیے آسانیاں پیدا ہو حکومت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں چیئرمین نیب کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی بھی انسان کتنے بھی مضبوط اعصاب کا کیوں نہ ہو، اس کی بیوی، بچے، اس کا خاندان، اس کے قریبی لوگ، یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بعد انسان ٹوٹ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. وہ بلیک میل نہیں ہوئی ہے، یہ بڑے آدمی کی نشانی ہے. ہر انسان میں کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. ہاں جی، وہ بلیک میل نہیں ہوئی ہے اور شاید اب وہ زیادہ ایگریسو ہو کے کام کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، ایسا ہے کہ یہ ساری گفتگو آپ نے بیان کی، سارا کچھ ہوا، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پہ ڈسکشن ابھی ہونا باقی ہے.
تو میرے خیال میں اب آج کی اس نشست کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں. جو اس کا آپ نے کوسچن کیا ہے کہ معاشرتی اثرات کیا ہوں گے, ہاں اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخری 2 منٹ اس پہ آپ کے لیتا ہوں. جی جی. ہمارے ایک دوست ہیں, صحافی ہیں, یا عمر رسیدہ ہو گئے ہیں, میں کبھی کبھار ان سے سیکھنے جاتا ہوں, اچھا, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہوں. ٹھیک. میں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ جب یہ وفاقی دارالحکومت بن رہا تھا تو آپ یہاں صحافت کر رہے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے اس شہر میں لوگوں کو زیرو سے ہیرو بنتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ سڑکوں پہ جوتیاں چٹ کھا رہے تھے جی ہاں, ان کو کھربا پتی بنتے دیکھا ہے. جی ہاں. کون لوگ زیادہ کامیاب ہوئے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کس شعبے کے لوگ زیادہ کامیاب ہوئے ہیں. صحافی زیادہ کامیاب ہوئے ہیں, سیاستدان زیادہ کامیاب ہوئے ہیں, انجینئر, ڈاکٹر, بزنس مین, کون زیادہ کامیاب ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بڑا چونکا دینے والا جواب دیا. اچھا, انہوں نے کہا کہ اس شہر میں دلال سب سے زیادہ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا, اور آپ جو معاشرتی اثرات کی بات کر رہے ہیں, ایک خاتون جو کئی افسران کو یرغمال بنا لیتی ہے, یہ جو اعظم رشید صاحب کا قصہ ہے, جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے قصے ہیں, تو محور تو صرف ایک عورت ہی ہوئی نا, ایک عورت, اور اس نے بلیک میل کیا اور وہ افسران کو اپنی مٹھی میں کر لیتی ہے, تو اس کے بعد معاشرہ کہاں رہتا ہے؟ اب ایک آپ جب سنتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جی معمولی جرم میں 15 سال جیل میں رہا, اب عدالت اس سے معافی مانگ رہی ہے, تو اس کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہوتی ہے؟ کوئی ویسے معمولی جرائم پہ 15 سال جیلوں میں نہیں پڑا رہتا. یہ پورا سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے, اور اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا, اس پہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, اس پہ ہماری تمام جو ایجنسیز ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ جو شریف آدمی ہیں, جو بے گناہ لوگ ہیں, وہ ان نوسر بازوں سے, ان ٹھگوں کے گروہ سے بچ سکیں. اوکے, یہ بات ہو گئی جی. اب یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک اور خبر اور اس کے تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.